افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ان کی خواہش یہ تھی کہ سردار مسلمان ہو جائیں، اور آپ کو پتہ تھا کہ سردار غریبوں کا ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو آپ نے ان کو الگ سے ٹائم دیا، اور آپ کا مقصد بڑا نیک تھا. اور آپ کو پتہ تھا کوئی غریب آیا تو یہ محسوس کریں گے ممکن ہے یہ میری بات نہ سنیں، یہ اٹھ جائیں، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے الگ ان کے ساتھ، ان کو واضح نصیحت کر رہے تھے کہ یہ غریب آگے صحابی، اور یہ نبینا تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کیا حالات ہیں. تو یہ آئے اور بڑے شوق میں آئے اور آتے تھے اور مسئلے پوچھتے تھے. تو انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو نہیں پتا تھا کیا حالات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر بل آگے. آپ کا اخلاق یہ تھا، آپ نے منہ سے کچھ نہیں کہا، منہ سے نہ ان پہ ناراض ہوئے، نہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں، لیکن ماتھے مبارک پر بل آگے اور آپ نے ان کی بات پہ توجہ نہیں دی، اعراض کیا ان کی بات سے. تو اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اللہ کو ان کے مقام کے مطابق یہ بات اچھی نہیں لگی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس صورت اتار دی. تو ٹیبلی چڑھائی اور اعراض کیا، منہ پھیرا. کیوں؟ یہ کہ آ گیا آپ کے پاس، یہ کہ آ گیا اس کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، الاعمى، ایک نبینا شخص عبداللہ بن ام مکتوم. وما يدريك لعله يزكى، اور کیا معلوم آپ کو کہ شاید وہ پاک ہوتا. وہ آپ سے سوال پوچھتا، وہ سوال پوچھنے آیا تھا، اور سوال پوچھ کر وہ پاک ہوتا اور اس کو اس سوال سے جواب ملتا تو وہ اس جواب پر عمل کرتا. اور جب ایک بندہ نبی کی بات، نبی سے سوال کرتا ہے اور جواب ملتا ہے اسے، وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو اس سے اس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے. ایک بندہ قرآن حدیث پر عمل کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو اس سے اس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو پاک ہو گیا. اور پاک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اعراض کر رہے ہیں، آپ کے ماتھے مبارک پر بل آ رہے ہیں ان مالدار لوگوں کی وجہ سے. آپ کو کیا پتا کہ یہ آپ سے سوال کرتا اور سوال کر کے اسے فائدہ ہوتا؟ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو آپ کی بات کو بڑا وزن دیتا ہے. آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاک ہوتا. او یذکروا، یا وہ نصیحت پکڑتا، فتنفعہ الذکر، اور نصیحت اسے فائدہ دیتی. وہ آپ سے کوئی نصیحت کی بات لیتا، اس سوال کے جواب میں اسے ایسی بات حاصل ہوتی کہ وہ اسے فائدہ دیتی، کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ آپ کی بات کو وزن دیتا ہے، اور وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے آپ کی بات پر. اس سے آپ منہ موڑ رہے ہیں، اس کے آنے پر آپ محسوس کر رہے ہیں. اما من استغنا، رہا وہ شخص جو مستغنی ہے، جو بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ مالدار لوگ، یہ سردار لوگ، یہ عام دنوں میں بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھتے، مذاق اڑاتے ہیں. ابھی بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ کے پاس سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. تو ان کی وجہ سے آپ اس غریب شخص سے منہ موڑ رہے ہیں اور ماتھے مبارک پر بل آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.